السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور نعمتوں میں سے ایک بہت بڑا احسان اور نعمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری طرف مبعوث ہونا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور رسالت ہی ہے کہ جس کی بنا پر اس امت کو اشرف الامم قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ امت تمام امتوں سے زیادہ شرافت، عظمت اور نجابت والی امت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے رحمت کا سبب ہیں۔ اس عظیم پیغمبر کے ناظرین کرام، ہم سب پہ بھی، اس امت پہ بھی چند حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہونا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حق ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت دنیا و ما فیہا سے زیادہ نہ ہو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اسی تناظر میں ہے کہ جب یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرے دل میں آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے، لیکن میرے دل میں کبھی میرے ماں باپ اور میرے بیوی بچوں کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر اس سے کام نہیں چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سکتہ طاری ہو گیا، کیفیت طاری ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، اب میرے دل میں آپ کی محبت دنیا و ما فیہا، اپنے ماں باپ بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے ایک اصول ہے جو ہر شخص سے، ہر چیز سے، جس سے بھی آپ کو محبت پیدا کرنی ہو، اس کے لیے اصول یہی ہے کہ اس کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر جگہ پہ کیا جاتا ہے۔ جس چیز کا تذکرہ ہو اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، کردار کا، آپ کی پوری زندگی کا جتنا ہم مطالعہ کریں گے، ان سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اس سے متعلق بیانات کو سنیں گے، اتنی ہی ہمارے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اجاگر ہوگی، ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ اسی تناظر میں میرے نبی کی سیرت کے عنوان سے قسط وار یہ سلسلہ ناظرین کرام شروع کیا جا رہا ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف گوشوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو شروع سے آخر تک مطالعہ کرنے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کس طرح تکلیفیں، مشقتیں برداشت کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ جب اس کا تذکرہ ہم کریں گے، اسے پڑھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ ان حضرات قدسیہ کی عظمت اور ان کی قدر ہمارے دلوں میں انشاءاللہ مزید بڑھے گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ تو سب سے پہلے ناظرین کرام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک سے متعلق ایک اہم بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں کوئی بھی فرد زنا سے پیدا شدہ نہیں تھا، سب کے سب نکاح سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ چاہے اس سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، اس میں جو بھی رواج تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارکہ کو، شجرہ طیبہ کو زنا سے محفوظ رکھا۔ شرح المواہب سے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق کتاب جو انہوں نے سیرت پہ لکھی ہے، سیرت المصطفیٰ للکاندھلوی، اس میں شرح المواہب کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم بفتح الفاء وقال انا انفسکم نسبا وسہرا وحسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو، یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم، اصل آیت میں انفسکم، اصل قرات میں ایک قرات لیکن انفسکم کی بھی ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت زہری رحمہ اللہ اور دیگر افراد وہ اسی طرح پڑھتے تھے اس آیت کو۔ تو من انفسکم بفتح الفاء پڑھا، جس کے معنی یہ ہے کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بے اعتبار حسب و نسب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، سب نکاح ہے۔
اس حدیث کو ابن مردوی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جن کی اولاد میں بنو اسرائیل کے بے شمار انبیاء پیدا ہوئے۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء بنو اسرائیل کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ دوسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کا لقب تھا ذبیح اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں صرف ایک نبی، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، لیکن جب 12 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل بڑھی اور ان کی پھر اولاد ہوئی 12 کی، تو پھر یہ پورے حجاز مقدس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہ بیٹے پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا قیدار۔ قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان پیدا ہوئے، اور عدنان کے بیٹے تھے معد، اور ان کے بیٹے تھے نزار۔ نزار کے پھر 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا، اور مزر کی نسل میں ناظرین کرام پھر قریش ابن مالک، اور ان کا نام فہر بن مالک بھی کہلاتا ہے۔ تو یہ پیدا ہوئے، انہی فہر بن مالک یعنی قریش کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ ان کی اولاد میں ہی جو بھی افراد ہیں ان کو قریش کہا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بھی قریش میں سے ہیں، کیونکہ وہ یہاں قریش بن مالک تک ان کا نسب آپ علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ قریش ابن مالک کی بہت سی اولاد ہوئی، اور انہی میں سے قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، اور ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں پھر ہاشم پیدا ہوئے۔ جناب ہاشم نے مدینہ منورہ میں، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، ایک شادی کی۔ اس شادی سے ان کا ایک بچہ ہوا جس کا نام انہوں نے شیبہ رکھا۔ شیبہ کی ولادت کے کچھ دن بعد حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا، لیکن حضرت ہاشم کے بھائی عبد مناف کے دوسرے بیٹے مطلب زندہ تھے، اور وہ مکہ مکرمہ کے حاکم بھی تھے۔ جناب مطلب نے اپنے بھتیجے یعنی ہاشم کے بیٹے شیبہ کو فی الحال مدینہ منورہ میں یثرب میں ہی اپنی والدہ کے پاس پرورش پانے کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ چھوٹے بچے کو اپنی والدہ سے جدا کرنا مشکلات کا باعث بن سکتا تھا۔ لیکن جب وہ بچہ جوان ہو گیا اور مطلب کو یہ خبر ہوئی، تو وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اپنے بھتیجے حضرت شیبہ کو لینے کے لیے۔ انہوں نے حضرت شیبہ کو لیا اور اپنے ساتھ سوار کر کے مکہ مکرمہ میں جب داخل ہونے لگے، تو مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا حاکم ایک جوان کے ساتھ جب آ رہا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ مطلب کا غلام ہے، اور انہوں نے شیبہ کو عبد المطلب پکارنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کا مطلب ہوتا ہے مطلب کا غلام۔ جناب مطلب نے بتایا بھی کہ یہ میرا غلام نہیں، میرے بھائی ہاشم کا بیٹا شیبہ ہے، لیکن لوگوں نے اتنا پکارا کہ وہ پھر ان کا نام ہی ایک طرح سے پڑ گیا، اور لوگ ان کو عبد المطلب کے نام سے ہی پکارنا شروع ہو گئے۔ یہی شیبہ یا عبد المطلب یہ آپ علیہ السلام کے دادا ہیں۔ انہی عبد المطلب کے یہاں بھی بہت سی اولاد ہوئی، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ ابو طالب، حضرت عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔